قال یا قومی، نوح علیہ السلام نے جواب میں فرمایا ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عندہ فعمیت علیکم، فرمایا کہ میری قوم بھلا بتلاؤ تو، اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو تم مجھ سے اندھے رہے۔ اب یہ ایک انداز ہے حضرت نوح علیہ السلام کا جو آپ نے اپنی قوم سے گفتگو کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں، تم کہتے ہو کہ تم بشر ہو، تم ہمارے جیسے ہو، تمہیں کوئی فضیلت نہیں ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، میرے پاس تو دلیل موجود ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھ پہ خصوصی کرم فرمایا، جہاں عام انسانوں پہ نہیں فرماتا وہ مجھ پہ کیا، یعنی مجھ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اب تمہاری آنکھیں اندھی ہے، اس فضیلت کو سمجھ نہیں پا رہی، دیکھ نہیں پا رہی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کا انداز تھا گفتگو کرنے کا، تو یہ آپ نے یہ بیان کیا۔ پھر آپ نے فرمایا انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، تو کیا ہم اسے تمہارے گلے چپیٹ دیں اور تم بیزار ہو؟ یعنی مراد یہ ہے کہ جو اللہ نے ہم پر رحمت نازل کی ہے، کیا ہم تمہیں زبردستی سمجھا دیں؟ حالانکہ تم چاہتے بھی نہیں ہو، تم سمجھنا چاہو تو تم کو میں سمجھاؤں نا، تم سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے، میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ تو اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت کی فضیلت سیدنا نوح علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، وہ عام عقل اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم کے 1000 باب سیکھے، اور ہر باب سے 1000 باب علم کے مستنبط کیے۔ اب یہ ولی کا حال ہے کہ ایک علم سے 1000 علم کو آگے بنا لیتا، تو نبیوں کی عقلوں کا کیا حال ہوگا جو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا فرمائی ہے؟ تو یہ کافر لوگ کیا سمجھیں گے اس بات کو کہ اللہ نے ان پہ کیا فضل فرمایا؟ اور زبردستی سمجھانے کا فائدہ بھی نہیں، تم تو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں ہو۔ فرمایا یا قومی لا اسألکم علیہ مالا، اے میری قوم، میں تم سے کچھ اس پر مال نہیں مانگتا، یعنی میں جو تمہیں اتنی مشقت کر رہا ہوں، تمہیں کفر سے اسلام کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں، تمہاری کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر رہا ہوں، میں یہ اس لیے نہیں کر رہا کہ تم مجھے کچھ دے دو گے، یعنی تم سمجھ رہے ہو کہ ظاہر میں کوئی امیر آدمی نہیں ہوں، تو میں جو اتنی محنت کر رہا ہوں دین کی تبلیغ میں، اتنی کوشش کر رہا ہوں، تو یہ نہیں سمجھنا میں مال کمانے کے لیے کر رہا ہوں۔ عام طور پہ یہی کہتے ہیں لوگ کہ اس کا کوئی انٹرسٹ ہوگا، کوئی مطلب ہوگا، یعنی مادی مطلب ہوگا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، یہ بڑا پیارا معیار ہے جو آگے آ رہا ہے۔ تو ایک تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں، میں نے جو تم کو تبلیغ کی ہے، میں تم سے کوئی مال نہیں لینے کے لیے آیا اس کو، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی پر ہے۔ تو اب یہ قرآن میں مختلف جگہوں پر سچے مبلغین کی علامت کے طور پہ بیان کیا گیا کہ جو سچے مبلغ ہوتے ہیں، جو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، دین کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، لوگوں سے اجرت نہیں لیتے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اسألکم علیہ اجرا، اے لوگوں تبلیغ دین پہ تم سے کوئی میں اجرت طلب نہیں کرتا۔ خود نوح علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ واضح ہے آپ کے سامنے، ان اجری الا علی اللہ، میری اجرت جو دین کی تبلیغ کے میں نے کی ہے، اس کی اجرت، اس کا اجر اللہ کے اوپر ہے۔